اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے، کبھی قول سے، عمل سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شرعی احکام کی، جیسے ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، شراب کباب چل رہی ہے، اس میں مس گیدرنگ میں ایک بے حیائی کا فضول محفلوں میں بیٹھنے والے بیان سن لیں جی۔ اس بیان میں مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے ہمیں۔ چلتے ہیں، پہلے چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ لیٹس پلے موو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے، کبھی قول سے، عمل سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شرعی احکام کی، جیسے ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، شراب کباب چل رہی ہے، اس میں مس گیدرنگ میں ایک بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، تو یہ زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی محفل میں بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ کسی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، یا آپ کسی اپنے ذاتی کام سے گئے ہیں، کسی کام یعنی کام آپ کا اس محفل میں شرکت نہیں ہے، کوئی اور کام سے گئے ہیں، جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں اور گانے لگا دیے یا اور کوئی بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آپ ظاہر ہے اس بےہودگی میں شرکت کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں گئے، آپ تو سفر کے لیے گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا آپ تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، یا آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی محفل میں بیٹھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کی محفلوں میں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں۔ تو البتہ کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں گناہ تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ اس پہ بات کریں یا دینی کوئی پیغام لوگوں کو دیں، تو وہ شرعاً پھر جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کی محفل میں گناہ میں شریک ہے لوگوں کے ساتھ، بلکہ بھئی یہ تو خیر کو پھیلانے کے لیے گیا ہے وہاں پہ، تو کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، ویسے ہی جا کے آپ وہاں بیٹھ گئے تو یہ حرام ہے۔ تو شادی بیاہ اور ولیمہ ان میں اگر گناہ کی محفل ہے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی، تو ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ رشتہ داری اتنی جوڑنا جائز ہے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ جب آپ کا رشتہ دار فی نفسی ہی تو یہ مسئلہ درست ہے کہ رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں توڑنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس رشتہ دار کی طرف ہوگی جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کیا ہے اور آپ کو شریک ہونے سے اس نے روک لیا۔ اس کی میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں اگر رشتہ دار کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم سب بتا رہے ہیں فضول محفلوں میں بیٹھنا منع ہے، حرام ہے۔ جیسا کہ آپ کسی مجبوری کے تحت بیٹھے ہوئے تو ایک بات علیحدہ ہے، جیسا کہ آج کل کے لوگ شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بات منع ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگ چائے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، اسے گناہ ہو رہا ہے مجھے، اور ہر ایک انسان کو اپنا اپنا گناہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس طرح کی ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔